الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید محمد مشاہد انور، حق کی باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے چند بیان رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور سبھی کو، سارے مسلم امہ کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، علم چاہے دنیاوی ہو یا دینی، دونوں ہی ایک باوقار قوم کے لیے بہت ضروری ہے، مگر دور حاضر میں جبکہ ہر طرف مغربی فکر اور مغربی تہذیب میں اپنا جال پھیلا کے رکھا ہوا ہے اور اس کی جڑ ہمارے گھروں میں پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے معصوم ذہنوں میں غلط سوچ اور بدعملی جل پکڑتی جا رہی ہے، اور اس کے اندر آپسی اتحاد کی بجائے اختلاف اور انتشار کا عنصر غالب ہوتا جا رہا ہے، اور ہماری قوم کے فرزندوں پر اس کا سب سے برا اثر یہ پڑ رہا ہے کہ وہ اخلاق حسنہ سے اکثر دور ہو گئے ہیں، اور ایسے اخلاق سوز حالت میں ہماری آپ کے تمام مسلم امہ کے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ وہ اپنی نئی نسلوں کو اسلام سے کیسے وابستہ کرے اور اس کی ذہنی و فکری ارتداد سے کیسے بچائے۔ لہذا مسلمانوں کے سامنے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ٹھوس دینی بنیادوں پر نئی نسلوں کی ابتدائی تعلیم کا نظم کیا جائے۔ اگر ہمارے بچے دنیائی علوم پا رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی انہیں اسلامی علوم سے بھی روشناس کرایا جائے، خصوصاً قرآن پاک کی ایسی تعلیم دی جائے جس کی روشنی میں اپنی بنیادی ضرورات کا حل نکال سکے، اور اس کا تعلق دینی امور سے ہو یا دنیائی تعلومات سے، کہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس میں ساری چیزوں کا مکمل بیان ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے جو ہر چیز کا کھلا بیان ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 89۔ نیز آگے فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن میں کوئی چیز چھوڑ ہی نہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 36۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہر چیز چاہے تر ہو یا خشک، سب کا بیان روشن کتاب میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور اس کے آگے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے کلام اللہ سے پا لیتا ہوں۔ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے کلام اللہ سے پا لیتا ہوں۔ لیکن آج افسوس کا مقام ہے، صد افسوس کا مقام ہے، اتنا جامع کلام ہونے کے بعد بھی آج ہم، آپ اور ہمارے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے بجائے دیگر تعلیم کی طرف ہمارا رجحان زیادہ ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں آپ کو اور ہم سبھی کو اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ آج مدارس میں صرف وہ طلبہ داخل کیے جاتے ہیں جو مالی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں، یا ایسے بچے داخل کیے جاتے ہیں جو اسکول میں فیل ہو جاتے ہیں، یا پڑھائی میں کمزور ہوں، یا یتیم ہوں، یا پھر انتہائی بیوقوف ہوں کہ چلو ان کے بس کا کوئی کام نہیں یا کسی کام کے نہیں ہے، چلو اس کو مولوی بنا دو۔ مولوی بننے کے بعد ان کا کیا ہوتا ہے؟ زیادہ زیادہ امام بن پاتے ہیں۔ امام بننے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی سی تنخواہ میں انہیں زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اگر انہیں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیائی تعلیم بھی دی جاتی تو وہ امامت کے ساتھ ساتھ دوسرے کاروبار بھی کرتے تو انہیں پریشانی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہماری نادانی نہیں تو اور کیا ہے؟ تعلیم جس کی ضرورت ہے ہمیں صرف دنیا میں سے، اس کے لیے ہر طرح کا اہتمام، اور وہ تعلیم جو دین و دنیا دونوں میں کامیابی کا باعث ہو، اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتے ہیں۔
ابھی تک کسی بھی مدرسوں میں نہیں کیا گیا، کچھ مدرسے ہیں جن میں کیا گیا ہے۔ میرے برادران، ہوش میں آئیں کہ جس کو ہم خام مان سمجھ کر مدراس میں بھیج رہے ہیں، وہ جب عالم دین بن کر نکلے تو وہی اصل میں ہماری نجات کا باعث ہوں گے، کیونکہ یہ وارثین انبیاء کے اہم مقام پر فائز ہونے والے ہیں۔ پھر ہم افسوس ملنے کے سوا کچھ نہ کر سکیں گے۔ آج مسلم بچوں کو اعلیٰ اور مفید تعلیم حاصل نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر جنرل معلومات کی کمی ہے۔ کون سے کورسز زمانے میں رائج ہیں، کس کورس سے بہتر کیریئر ہے، کم خرچ اور کم وقت میں کون سا کورس کیا جا سکتا ہے، زیادہ رقم لگا کر کس کورس کو کرنے کے بعد بہتر کیریئر بنائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سینکڑوں سوالات ہیں جو طلباء اور گارجین کے ذہن میں آتے ہیں، لیکن ان کی کوئی صحیح معلومات فراہم نہیں کر پاتا ہے۔ لہذا طلباء اور گارجین کو چاہیے کہ وقت سے پہلے اپنے معلومات میں اضافہ کریں اور خود وہ رسائل و جرائد کے ذریعے ممکن ہو یا پھر انٹرنیٹ اور ٹیلی فون کے ذریعے حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا موضوع ہمارا یہیں ختم ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ آگے پھر ملاقات ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا